Pleasant environment. Get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings. Challenges of today's world. Melting glaciers. Global warming is increasing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे और आज मैं आपको एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के 22वें लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हर लेक्चर का आगाज़ में करते हैं, आइए मैं आपको पिछले लेक्चर का एक छोटा सा रिव्यू देता चलूँ। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करना शुरू किया था स्ट्रेस के बारे में, और यहाँ पर हमारा डिस्कशन का मेन एम्फेसिस पॉइंट ये था कि स्ट्रेस दरअसल होता क्या है और एनवायरमेंटल स्ट्रेस किस चीज़ का नाम है। स्टूडेंट्स, आपको रिव्यू देने के लिए मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ जो मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया। ये मेरे दोस्त जो हैं ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर सर्विस करते हैं, एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन ही वाज पोस्टेड एट सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर एक हाईएस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर पाई जाने वाली जगह है जहाँ पर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस काफ़ी अरसे से यहाँ पर पोस्टेड हैं। सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसको मुख्तलिफ एल्टीट्यूड लेवल्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ये जो मेरे दोस्त थे, इनकी पोस्टिंग एक ऐसी जगह पर थी जहाँ पर हाइट थी 25,000 फीट, और इन साहब ने मुझे ये बताया कि जब ये वहाँ पर पहुँचे अपनी पोस्ट पर, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर था दैट वाज -25 डिग्री सेंटीग्रेड। -25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर वो जिस जगह पर रह रहे थे वो एक छोटा सा कैंप था। इस कैंप के अंदर उनके साथ कुछ सिपाही थे। उन्होंने इस कैंप के अंदर तकरीबन 3 माह गुजारने थे। इन्होंने मुझे बताया कि टेम्परेचर क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसलिए हम अपने स्नो सूट से बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकते थे, और स्नो सूट से बाहर निकलने का मतलब सीधा साधा मौत है, क्योंकि फ़ौरन से स्नो बाइट हो सकता है जो फैल सकता है और गैंग्रीन पूरी बॉडी के अंदर फैल सकता है। ही टोल्ड मी दैट आफ्टर ही वॉज पोस्टेड ओवर देयर एंड द फर्स्ट डे ही रिपोर्टेड ऑन हिज पोस्ट, उसके चंद अरसे बाद, बल्कि चंद दिनों के अंदर उन्होंने महसूस किया कि उनको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस और सैडनेस की फीलिंग्स आना शुरू हो गई। एनवायरनमेंट के बारे में उन्होंने जो चीज़ बताई वो कुछ इस तरह से थी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो था, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, सिर्फ हवा की आवाज़ें आती थीं, और हर वक्त ये लोग ये सोचते रहते थे कि कहीं से कोई स्नो स्टॉर्म ना आ जाए या कहीं से कोई तूफ़ान ना आ जाए, इसलिए 24 घंटे मौसम के ख़राब होने का ख़तरा इनको दरपेश रहता था। इस सारे ख़तरनाक सिचुएशन के अंदर जो सारे लोग वहाँ पर थे, ये एक बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन के अंदर थे जहाँ पर द एंटायर एनवायरनमेंट वाज बिकमिंग एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ देम। क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, इसलिए इन लोगों की बॉडी ने भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। दाउ दे वर कमिंग अप टू बी मीटिंग द चैलेंज दैट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ देम, हाउएवर दैट नेवर गिव देम अ चांस टू गेट अवे फ्रॉम देयर bodily responses. And they figured out that after some time they started feeling sad and depressed. हमने लास्ट लेक्चर में जब स्ट्रेस का डिस्कस किया तो हमने ये डिस्कशन किया कि स्ट्रेस क्या वो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, क्या वो डिफरेंट स्टिमुलाई हैं जो इंसान के सर्टन बॉडीली रिस्पॉन्सेस को प्रोवोक करते हैं, या इंसान के वो बॉडीली रिस्पॉन्सेस हैं जो इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर रिस्पॉन्ड जो कर रहे होते हैं, उस रिस्पॉन्स का नाम स्ट्रेस है। I hope you got my point over here. Is it the environmental stimuli that can be taken as the stress, or is it the response of the body that can be taken as stress? So what is it? यहाँ पर हमने 2 तरह की definitions के बारे में डिस्कस किया। हमारी जो पहली definition थी that was response based definition, और इसके तहत हमने define किया था that stress is a state that occurs when people are faced with the demands from the environment that require them to change in some ways. एनवायरनमेंट हमेशा से डिमांडिंग होती है, और इंसानों के ऊपर जब एनवायरनमेंट अपनी चैलेंजेस कन्फ्रंट करती है तो इंसानों के अंदर एक रिस्पांस पैदा होना शुरू होता है, और ये रिस्पांस जो है उनके नॉर्मल लिविंग रिस्पांस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने कमरे में बैठे हैं, यू वुड प्रोबेबली नोटिस एनीथिंग, लेकिन अगर एनवायरनमेंट के अंदर एकदम से कोई ड्रास्टिक चेंजेस आती हैं, जिस तरह ये मेरे दोस्त जिनकी पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर पर थी और उनकी एनवायरनमेंट में एक ड्रास्टिक चेंज थी, ही वाज नॉट यूज्ड टू लिविंग इनटू दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्स देना शुरू किया।
تو کیا یہ انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں جن کو ہم اسٹریس سمجھ سکتے ہیں یا باڈی کے رسپانس کو اسٹریس سمجھ سکتے ہیں؟ اس ڈیفینیشن کے حساب سے اسٹریس کے بارے میں جانا جا سکتا ہے باڈی کے مختلف رسپانسز کے تحت. باڈی کے مختلف رسپانسز کیا ہوتے ہیں؟ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ پریشان کن حالات کا شکار ہوتے ہیں تو اس اسنا میں ان کے کچھ فزیولوجیکل پروسیسز زیادہ تیزی سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہارٹ زیادہ تیزی سے بیٹ کرنا شروع کرتا ہے. گیلوینک اسکن رسپانس، جس کا مطلب ہے کہ اسکن کی الیکٹریکل ریزسٹنس کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ڈائجسٹو پرابلمس بھی ہونا شروع ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہی ساتھ پریشان کن خیالات بھی آنا شروع ہو جائیں. تو کیا ہم اس کو اسٹریس کہہ سکتے ہیں؟ کیا جب ہم باڈیلی رسپانسز کے تحت اسٹریس کی ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہم اسٹریس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی ہارٹ بیٹ ایک سرٹن لیول سے ایک سرٹن ڈفرینٹ لیول کے اوپر انکریز کر گئی ہے یا ڈکریز کر گئی ہے تو وی کین سے کہ یہ صاحب اسٹریس میں مبتلا ہے یا یہ اسٹریس کی کنڈیشن کا شکار ہیں؟ آف کورس وی کین سے یس، وائی ناٹ. However, there was a problem with such sort of definition. مسئلہ یہ تھا کہ انسانوں کے باڈیلی رسپانسز مختلف سچویشنز کے اندر چینج ہوتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ بہت زیادہ غصے میں ہیں یا اگر آپ بہت زیادہ خوشی میں ہیں تو یوزلی آپ کے باڈی کے رسپانسز تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. عموماً ہارٹ بیٹ بہت زیادہ غصے میں بھی تیز ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوشی میں بھی تیز ہوتی ہے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریس، خوشی اور جو ٹف سرکمسٹانسز ہیں اس کے اندر ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا؟ Because according to this particular definition, we are trying to understand stress with reference to the bodily responses. And bodily responses can be similar in different situations. And those different situations can be interpreted as happy situations or as sad situations. So this was basically the problem with the stress, the definition of the stress with reference to the stimulus. Students, ہم نے جو next definition discuss کی, that was with reference to stimuli. کہ ہماری انوائرمنٹ کے اندر جو چینجز آتی ہیں دراصل وہ اسٹریس ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر میرے یہ دوست جب یہ سیاچن گلیشیئر پر پوسٹ ہوئے تو ان کے انوائرمنٹ کے اندر جو اتنی زیادہ ڈراسٹک چینجز تھیں، دیٹ چینج از ایکچولی دا اسٹریس فار دس پرٹیکولر جینٹل مین بیکاز ہی از ناٹ یوز ٹو لیونگ ان دیٹ پرٹیکولر انوائرمنٹ ان دیٹ پرٹیکولر سیناریو. اس ایگزامپل سے ہم ذرا تھوڑی سی اگلی ایگزامپل کی طرف آ جاتے ہیں جو شاید ہمیں زیادہ ریلیونٹ محسوس ہو، جس کے اندر انوائرمنٹل کنڈیشنز مزید بہت زیادہ تیز ہو سکتی ہیں. امیجن کریں کہ آپ ایک بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں، آپ بس کا انتظار کر رہے ہیں، بہت زیادہ گرمی ہے، یو آر ویری ہنگری اور ہوا بالکل نہیں چل رہی، آپ کے پسینے نکل رہے ہیں، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے لیکن آپ کو پانی نہیں مل رہا، اینڈ سائملٹینیسلی یو آر ویٹنگ فار دا بس آلسو. اس ساری کنڈیشن کے اندر اگر آپ اپنے کو ویژولائز کریں تو ہاؤ آر یو فیلنگ؟ آر یو فیلنگ گڈ؟ آر یو فیلنگ ایکسائٹیڈ؟ آف کورس ناٹ. یو وڈ سے آئی ایم فیلنگ ریئلی بیڈ. یہ تو بڑی عجیب سی سچویشن ہے اور یہ بڑی فرسٹریٹنگ قسم کی سچویشن ہے. تو اگر آپ اپنی انوائرمنٹ کو غور سے دیکھیں، انوائرمنٹ کے اندر فیکٹرز ہیں، ٹیمپریچر کے اندر ایک دم سے چینج ہے، وہ چینج جو آپ برداشت نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ روم ٹیمپریچر سے جب باہر نکلتے ہیں، جب اس بس اسٹاپ کے اوپر آتے ہیں تو ٹیمپریچر ایک دم سے رائز اپ کرتا ہے، اتنا زیادہ ٹیمپریچر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا اور گرمی زیادہ محسوس ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو پیاس لگ رہی ہے جو دراصل گرمی کی وجہ ہے. تو اس قسم کے حالات کے اندر آپ نیچرلی اچھا فیل نہیں کر رہے. اسٹیمولس بیسڈ ڈیفینیشنز آف اسٹریس سے کہ انوائرمنٹ کے اندر جو مختلف اسٹیمولائی ہوتی ہیں ان کی فریکوینسی کے اندر ڈراسٹک چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر آوازیں بہت تیز ہونا شروع ہو جائیں تو یو کڈ آلویز سے دیٹ دس از ویری اسٹریسفل نوائز. مثال کے طور پر گرمی بہت زیادہ ہو جائے، یو کین آلویز سے دیٹ دس از ویری ویری اسٹریسفل. ہاؤ ایور اس رسپانس بیسڈ ڈیفینیشن کے ساتھ بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا. وہ مسئلہ کچھ اس طرح سے تھا کہ مختلف انسان مختلف قسم کی اسٹیمولائی ود ریفرنس ٹو دیئر انٹینسٹی اس کو پلیزنٹ محسوس کر سکتے ہیں، اس کو ان پلیزنٹ محسوس کر سکتے ہیں. شاید آپ کے ایک دوست ہوں جو بہت زیادہ لاؤڈ میوزک سنتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہارڈ راک میوزک سنتے ہوں جس میں بہت زیادہ الیکٹرک گٹار ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ میوزک سنتے وقت کانسنٹریشن بھی ان کی بہتر ہو جاتی ہے اور وہ اپنی میتھمیٹکس کے سمس کرتے وقت بہت زیادہ فیل کرتے ہوں کہ یہ میوزک ان کو ان کے میتھمیٹکس کے سمس کے اندر لے کے جا رہا ہے. اٹ از ہیلپنگ دس جینٹل مین ٹو ایکچولی فوکس اینڈ کانسنٹریٹ اینڈ گیٹ ان ٹو دا ہارٹ آف دا سبجیکٹ. لیکن یہ میوزک شاید ایک دوسرے صاحب کے لیے بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہو،
شاید وہ اس کو کہیں کہ یار یہ کیا اسٹریسفل میوزک لگایا ہوا ہے آپ نے, آپ کس طرح کی چیزیں سنتے رہتے ہیں. اور پڑھتے وقت نو وے ایٹ آل, پڑھتے وقت تو یہ صاحب بالکل اس میوزک کو نہیں سن سکتے. سو ڈڈ یو نوٹس اسٹوڈنٹس کہ ایک قسم کی اسٹیمولس جو ہے وہ مختلف انسان مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. جب ہم اسٹریس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایک کامن پیٹرن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو ہر انسان کے اوپر اپلائی کیا جا سکے. لیکن جب ہم اسٹیمولس بیسڈ ڈیفینیشن پر جاتے ہیں وی فائنڈ آؤٹ کہ اسٹیمولائی انسانوں کی پرسنالٹی کے حساب سے انٹرپریٹ کی جاتی ہیں. بعض انسان ایک اسٹیمولس کو پلیزنٹ محسوس کر سکتے ہیں اور بعض دوسرے انسان اسی اسٹیمولس کو بہت زیادہ ان پلیزنٹ بھی محسوس کر سکتے ہیں. بالکل جس طرح سے یہ صاحب جو میوزک سنتے ہیں بہت زیادہ لاؤڈ, ان کے لیے یہ بڑی زبردست چیز ہے کیونکہ یہ میوزک ان کو کانسنٹریٹ کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے. ایک دوسرے صاحب کے لیے وہ میوزک بہت زیادہ پریشان کن ہے. عموماً آپ نے اس طرح کے واقعات دیکھے ہوں گے جس میں ٹین ایجرس ینگسٹرس کے اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات ہوتے ہیں کیونکہ ٹین ایجرس ایک ڈفرینٹ قسم کا میوزک سننا پسند کرتے ہیں. والدین شاید یا تو میوزک سنتے ہی نہیں, اور اگر سنتے ہیں تو شاید وہ کلاسیکل میوزک سنتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ٹین ایجرز اور والدین کے درمیان میں میوزک کی پریفرنسز کے بارے میں کوئی ہارمنی پائی جائے. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس جو ٹی وی ہے آج کل اس کے اندر بہت زیادہ چینلز ہیں, اور چینلز کے اوپر بھی مختلف لوگوں کی مختلف قسم کی پریفرنسز ہوتی ہیں. بعض لوگ ایسے چینلز پسند کرتے ہیں جس کے اوپر سوپس چل رہے ہوں یا تھیٹرز چل رہے ہوں یا پلیز چل رہے ہوں جس کے اندر ایک ہوملی انوائرمنٹ ہو اور گھر کی سٹوریز ہوں, جبکہ بعض دوسرے لوگ ایک ایسے انوائرمنٹ کو پسند کرتے ہیں جس کے اندر ان کو انفارمیشن مل رہی ہو. وہ اس قسم کے چینلز دیکھنا پسند کرتے ہیں جس میں ان کو سائنسی انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہو یا فیکٹس کے بارے میں بتایا جا رہا ہو. تو ایک ہی گھر کے اندر مختلف لوگ مختلف قسم کے انوائرمنٹس کو ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرتے ہیں. Now, when we take the example of television channels, we could always look at the television channel with reference to a certain environment that they are projecting towards the viewers. So students, we see کہ stimulus based definition of stress کے اندر بھی ہمیں کوئی اتنا زیادہ common definition نہیں مل رہی جس کو ہم ہر انسان کے اوپر اپلائی کر سکیں. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم stimulus based definition کی بات کرتے ہیں تو انوائرمنٹ کے اندر جو اسٹیمولائی ہوتی ہیں جن کی چینجز کے اوپر زیادہ تر غور کیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں. مثلاً نوائز کے اندر چینجز, مثلاً چیزوں کی کلینلینس کے اندر چینجز. مثال کے طور پر پانی صاف یا پانی گندا, ہوا صاف یا ہوا گندی. پاپولیشن ڈینسٹی کے بارے میں بات چیت کی جا سکتی ہے. عموماً آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے کہ یار آج کسی ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر خاموشی ہو, جہاں پر دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آ رہا ہو. And often you might have heard from the people, I would like to go on a long drive today, which means that this gentleman probably wants to be isolated in the surroundings of a vehicle, listening to the music and going somewhere far away. Somewhere far away is often interpreted as a place that is away from the people. اس کے ساتھ ہی ساتھ انوائرمنٹ میں جو دوسری اسٹیمولائی ہیں وہ خوشبو ہو سکتی ہے. کسی انوائرمنٹ کے اندر کس قسم کی خوشبو آ رہی ہے, آرڈرس کیا ہیں, ان چیزوں کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن انوائرمنٹ کے اندر ہم لیونگ آبجیکٹس کو بھی لے سکتے ہیں, ہم اپنے سگنیفیکنٹ ادر پرسنالٹیز کو بھی لے سکتے ہیں, ہم اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو, بہن بھائیوں کو بھی لے سکتے ہیں. اور کسی کے لیے یہ ایک بہت زیادہ خوفناک اور اسٹریسفل واقعہ ہوتا ہے کہ اپنے کسی پیارے کو کھو دینا کسی حادثے میں یا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی انکینی ریزن کی وجہ سے. بعض اوقات لوگوں کے لائف سٹائلز ایک دم سے بہت زیادہ چینج ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک صاحب پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں تو ایک دم سے ان کو کسی دوسرے ملک میں جانا پڑتا ہے, تو لائف سٹائل کے اندر ٹوٹل چینج آ جاتی ہے جس کی وجہ سے انوائرمنٹ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اور انوائرمنٹ کے یہ بالکل ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ہم اسٹیمولس بیسڈ ڈیفینیشن کے حساب سے کچھ تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صاحب اسٹریس کے اندر سے گزر رہے ہوں گے. سو اسٹوڈینٹس, ہم نے دیکھا کہ پرابلمس جو ہیں وہ رسپانس بیسڈ ڈیفینیشنس کے ساتھ بھی ہیں اور اسٹیمولس بیسڈ ڈیفینیشنس کے ساتھ بھی ہیں. سو اسٹریس دراصل ہے کیا چیز, کس طرح سے ہم اسٹریس کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اسٹریس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ یہ کوئی کاز اینڈ افیکٹ ہیں؟ دیکھیں, جب بھی ہم لوگوں سے اسٹریس کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ کچھ ہمیں اس طرح کا واقعہ سناتے ہیں. میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے میرے اندر یہ فیلنگس پیدا ہوئیں. ان صاحب نے مجھے کچھ اتنے پیار سے بلایا کہ میرا دل کیا کہ میں ان کی عزت کروں. ان صاحب نے مجھے کچھ اس طرح سے بلایا کہ میرا دل کیا کہ میں ان کے ساتھ لڑوں. میں شہر کے اندر گھوم پھر رہا تھا لیکن اتنی زیادہ گرمی تھی, اتنا دھواں شور تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ہر ایک کے ساتھ لڑوں, اور جو بندہ بھی میرے سامنے آتا تھا چانسز تھے کہ میں اس کے ساتھ لڑ پڑتا. سو
اس قسم کے واقعات کے اندر آپ ایک کامن پیٹرن دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کاز بتائی جاتی ہے اور کوئی افیکٹ بھی بتایا جاتا ہے. کاز جب بتائی جاتی ہے تو وہ نیچرلی اسٹیمولس بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں ساری, جن کے اندر ڈراسٹک چینجز آتی ہیں. افیکٹ کے اندر بھی انسان کی انٹرنل سائیکولوجیکل اور فزیولوجیکل اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر چینجز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. چینج اے از اے چینج ان دا انوائرمنٹ اینڈ چینج بی is the change in the internal bodily systems. So we can always take stress as in terms of cause and effect. So what exactly is stress over here? Stress can be thought of as something that is happening to a person or a person's response to what is happening to him. Yes, it can be taken as both ways. Something that is happening to a person and what is happening to the person with reference to something that has changed in the environment, both of these things can be interpreted as stress. So what actually stress involves? Stress کے اندر کیا کیا چیزیں ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں؟ There could be environmental and psychological events. Environment کی جب ہم بات کرتے ہیں, environment کے اندر چینجز آ سکتی ہیں ایک دم سے. Psychological events کے اندر لائف اسٹائل چینج ہو سکتا ہے, لاس آف نیئرسٹ ڈیئرسٹ beloved one, اس طرح کی چیزوں کو ہم سائیکولوجیکل ایونٹس کے اندر لے کے آ سکتے ہیں. So there are changes in the environment. Then there are interpretations of those events. جس طرح سے میں نے لیکچر کے آغاز میں آپ کو اپنے دوست کی ایگزامپل دی کہ انہوں نے اپنے اس انوائرمنٹ کو اور اپنی باڈی کے ریسپانس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی. انوائرمنٹ اس طرح سے تھا, میں اس طرح سے محسوس کر رہا تھا. اینڈ واٹ از انٹرپریٹیشن؟ بیڈ. It is something that's not good. It is not a place where you want to go every other day. You can go there for the sake of job or for the sake of duty. Yes? And the third thing is that there could be behavioral and physiological responses also. Environment کی وجہ سے بیہیویئر کے اندر چینجز آ سکتی ہیں, انسانوں کی فزیولوجی کے اندر چینجز آ سکتی ہیں. جب بھی انسان اسٹریس کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر کچھ ہارٹ بیٹ چینج ہوگی, الیکٹریکل ریزسٹنس چینج ہوگی, اور ان چینجز کی وجہ سے بھی ہم یہ جان سکتے ہیں کہ انسان کسی ایسی اسٹیٹ میں سے گزر رہے ہیں یا کسی ایسے سیکوینس میں سے گزر رہے ہیں جس میں ان کا انٹرنل باڈیلی سسٹم کسی چینج کے اندر سے گزر رہا ہے, اس کے اندر کوئی چینج آ رہی ہے. سو واٹ ایگزیکٹلی از اسٹریس ناؤ؟ آئی ہیو گیون یو اے لاٹ آف انفارمیشن. وی ٹاکڈ اباؤٹ اسٹیمولس, وی ٹاکڈ اباؤٹ ریسپانس آلسو, بٹ اینڈ آف دا ڈے آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو دیٹ اسٹریس probably is neither stimulus, it is neither response. ہم اس کو اسٹیمولس یا رسپانس نہیں کہہ سکتے. صرف اسٹیمولس یا رسپانس کہنا اسٹریس کو شاید غلط ہو. سو واٹ ایگزیکٹلی از اسٹریس؟ اٹ کین بی ٹیکن ایز اے پروسیس دیٹ انفلوئنسز دا ہیومن بینگس ان وچ انوائرمنٹل ایونٹس آر اٹینڈیڈ ٹو. جس طرح سے ہم اپنی انوائرمنٹ کی مختلف چیزوں کو اٹینڈ کرتے ہیں, مثال کے طور پر اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں تو آپ اس پورے گھر کے انوائرمنٹ کا ایک دم سے پارٹ بنتے ہیں. یور انٹائر باڈی is actually attending to the total stimuli that are available in the environmental conditions of your home. So you just adjust, you attend to those stimuli. Then our responses, which can also change with reference to the changes in the environment. So end of the day, we could say that stress is both the stimulus, stress is both the response. Stimulus and response both can be taken as stress. اتنا تو کنسنسس ہے کہ اسٹیمولس بھی انوالوڈ ہے اور رسپانس بھی اس کے اندر انوالوڈ ہے. اسٹوڈینٹس, اسٹریس کے اندر اب تک ہم نے جو بات کی, میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اسٹریس کے اندر اس کے فزیولوجیکل, سائیکولوجیکل, بیہیویئر, ہر قسم کی امپلیکیشنس ضرور پائی جاتی ہیں. اور اسٹریس دراصل ہوتا کیوں ہے؟ اگر اسٹریس اتنی زیادہ تکلیف دہ چیز ہے تو اللہ میاں نے ہمارے اندر یہ اسٹریس کا سسٹم ہی کیوں لگایا ہوا ہے؟ ہمارے اندر ایسا سسٹم اگر نہ ہوتا تو ہم ہر انوائرمنٹ کے اندر جا کے خوش ہوتے. یس, بٹ لیٹ می ٹیل یو, ایون جب آپ خوش ہوتے ہیں, ایکسٹریم ہیپینیس از آلسو اسٹریس. تناؤ, ایکسٹریم ہیپینیس میں بھی آپ کے باڈیلی رسپانسز چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی ہارٹ بیٹ چینج ہوتی ہے. سو اسٹریس ایک شاید ایسا میکینزم ہے جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے لگایا گیا ہے. شاید اسٹریس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں کسی چیز سے بچاتی ہے, اس دنیا کے اندر ایڈجسٹ ہونے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے. دیر از اے پاسبلٹی دیٹ اسٹریس کوڈ بی اے گڈ تھنگ. آف کورس, دراصل اسٹریس از اے ویری اڈیپٹیو ریسپانس.
स्ट्रेस के तहत इंसान अपने आप को अडेप्ट करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर। पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले एक बहुत भयानक ज़लज़ला आया था जिसमें लाखों लोग बेघर हो गए। बहुत सारी फैमिलीज़ तबाह हो गईं, टूट फूट गईं, बिखर गईं। बच्चे थे जिनके वालिदैन नहीं थे, वालिदैन थे जिनके पास बच्चे नहीं थे। नेचुरली ये बहुत ज़्यादा खौफनाक, हॉरिबल और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्टेट ऑफ माइंड होगी। ये स्ट्रेस दरअसल जो है, यही स्ट्रेस इन लोगों को अपने एक नए एनवायरनमेंट के अंदर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ गई हैं, अडेप्ट करने में इंसानों को मदद देता है। दरअसल स्ट्रेस is the adaptive response. All that heartbeat changes, all those behavioral changes, all those psychological responses and physiological responses are actually nature's way to respond to the changes in the environment. So stress is there inside us because we have to adjust and our environment is constantly changing. So there is one thing about stress, that stress is an adaptive response. It helps us meet the demands of the changing environments. Even alter the environments, making it more benign, which means कि environment को किसी तरह से ज़्यादा conducive बनाया जा सके. So students, stress may be taken as any event in which environmental demands and or internal demands, which could be physiological or psychological, tax or exceed the adaptive resources of the individual, his tissue system or rather social system of which one is part of. So students, इस डेफिनेशन के मुताबिक स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कुछ एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी चेंजेस हैं, कुछ ऐसी डिमांड्स एनवायरनमेंट पेश करती है इंसान के अंदर, और इंसान की इंटरनल बॉडीली डिमांड्स भी उस एनवायरनमेंटल डिमांड्स के साथ रिस्पॉन्ड कर रही हैं। और इस सारी चीज़ को हम इस पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि इंसान किस तरह, इंसानों के एडेप्टिव रिसोर्सेज कितने हैं। अगर सारी डिमांड्स इंसानों के एडेप्टिव रिसोर्सेज से इंक्रीज़ कर जाएंगी तो स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर उससे कम हो जाएंगी तो शायद स्ट्रेस नीचे आना शुरू हो या मॉडरेट लेवल पर आना शुरू हो जाए। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो बहस की, इसके हिसाब से हम स्ट्रेस को एक कॉपिंग मैकेनिज्म के तौर पर देख सकते हैं। चेंजेस बिकम स्ट्रेसफुल ओनली व्हेन इट स्ट्रेन्स द कॉपिंग कैपेसिटीज ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट सिस्टम टू अडॉप्ट टू द चेंज। So, we can always take stress when we are trying to define it as something that consists of both the stimulus as well as the response. However, in the lateral part of our discussion, we discussed that while both of these things are present, stimulus and response is there, end of the day, it is the appraisal that matters the most. हम किसी चीज़ को किस तरह से appraise करते हैं, हम उसको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं, that's very, very subjective experience, that's very, very subjective perception also. So appraisal is very, very important. Mostly environments fall within the individual's window of adaptability. मिसाल के तौर पर let me give you an example. Let us suppose एक साहब है जिनका नाम जमील है। जमील साहब एक ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो मैनेजमेंट हायरार्की में मिडल पे आते हैं। देयर आर सम पीपल बिलो हिम एंड देयर आर सम पीपल अबव हिम। जमील साहब इस जगह पर पिछले 5 साल से जॉब कर रहे हैं और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जब वो नए नए आए थे तो उनको याद है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि मैं इस अपनी नई जॉब के अंदर किस तरह से एडजस्ट करूँगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जमील साहब अपनी जॉब के अंदर एडजस्ट होते गए। इवेंचुअली उनके अपने बॉस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। बॉस जमील साहब को समझते थे और जमील साहब बॉस को समझते थे, और दोनों एक टीम की तरह मिलकर काम करते थे। और जमील साहब के नीचे जो लोग काम कर रहे थे उनके साथ भी जमील साहब का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। सो एंड ऑफ द डे जमील साहब फाउंड हिमसेल्फ टू बी पार्ट ऑफ अ वेरी गुड टीम, और इस टीम ने बहुत सारे चैलेंजेस भी मीट किए, बट थिंग्स डू नॉट ऑलवेज रिमेन द सेम। 5 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि जमील साहब के बॉस अपनी जॉब को चेंज कर गए। ही गॉट अ बेटर जॉब इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड जमील after some time found himself dealing with a new boss. Now, the introduction of new boss in Jamil's total official environment is some kind of a very, very drastic change in Jamil's environment, because he's not used to the new person. अब जमील साहब के environment के अंदर drastic changes आ चुकी हैं।
اور شاید جمیل صاحب کی جو وہ ونڈو آف اڈیپٹیبلٹی ہے وہ اب اتنی زیادہ کنڈیوسو نہیں رہی، کیونکہ جمیل صاحب کو نئے باس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہی ہونا ہے، اور نیا باس نیچرلی پچھلے باس کی نسبت ایک ڈفرینٹ انسان تو ڈیفینیٹلی ہوگا ہی، اور جمیل صاحب کو ان کو سمجھنا ہے اور کچھ عرصہ ان کو اس کورٹشپ یا رومانس پیریڈ میں سے گزرنا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Usually that romance period is very, very delicate. People might come to understand each other. People might simply start differing from each other. Now, everything was okay in Jamil's life until the new boss was introduced. دراصل جمیل صاحب کے انوائرمنٹ میں جو اسٹیٹ آف ایکویلیبریم تھا، جو بیلنس کی اسٹیٹ تھی، وہ ایک دم سے ڈسٹرب ہو گئی، اور نیا انوائرمنٹ کے اندر، اس انوائرمنٹ کے اندر ڈس ایکویلیبریم پیدا ہو گیا، بیلنس ایک دم سے ڈسٹرب ہو گیا. Jamil Sahab finds out that the new boss is very, very demanding. Matter of fact, Jamil Sahab's first interview or first introduction with his new boss was not a very good happening, was not a very good experience for Jamil Sahab, because his boss in the very first meeting categorically mentioned, Mr. Jamil, I have certain work standards and I would like people to meet with those standards. And the people who cannot meet up with those standards are usually the ones who would leave me eventually. So this is very, very threatening situation for Jamil Sahab. The next few days pass by in the same tension, and Jamil Sahab finds out that quite often he is left behind in meeting with the new standards that had been set by the new boss. Now, the whole thing actually starts from Jamil Sahab's appraisal. جب ہم اپریزل کی بات کرتے ہیں تو جمیل صاحب اپنے نئے باس کو ایک ایکسائٹنگ اپرچونٹی کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم ایک ڈفرینٹ طریقے سے کام کریں گے، یا جمیل صاحب اس کو اپنے ایکویلیبریم کے اندر ڈسٹربنس بھی سمجھ سکتے ہیں. سو جمیل صاحب کین ٹیک ہم ایز اے پازیٹیو انٹروڈکشن اور کین ٹیک ہم ایز نیگیٹو انٹروڈکشن. بٹ سنس جمیل صاحب's entire official environment has been disturbed from a state of equilibrium to a state of disequilibrium, then appraisal becomes very, very important. And unfortunately, Jamil Sahab did not have a very good appraisal about his new boss. He did not think very good about him. So, what exactly is appraisal? Appraisal is one's attitude. جب ہم ایٹیچیوڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو زندگی میں دو طرح کے لوگ ملیں گے. There is a kind of people who would always say that the glass is half filled. The other kind of people would say that the glass is half empty. Matter of fact, right now there's a great quote coming to my mind, which was given by the great American psychologist William James. He said, "The greatest discovery of my generation is that we can alter our lives by changing the way we think." دراصل جب ہم اپنی تھنکنگ کو چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری لائف میں اسی طرح سے چینجز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. So end of the day, this is all appraisal. ہم کسی چیز کو کس طرح سے اپریز کرتے ہیں، that becomes very, very important. And we have seen that in this particular case with Jamil Sahab, the appraisal was never good for his new boss. So, what exactly is appraisal? Appraisal is more or less an attitude of a person. جب ہم اس قسم کی ڈیفینیشن سے جاتے ہیں، اس طرح سے اسٹریس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، now we can find out کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ لاؤڈ میوزک کو پسند کرتے ہیں، اور لاؤڈ میوزک کے بارے میں ان کی جو پرسنل اپریزل ہے دیٹ سیز گڈ میوزک. اور کچھ دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاؤڈ میوزک کو شور سمجھتے ہیں اینڈ دیئر پرسنل اپریزل ٹورڈز دیٹ لاؤڈ میوزک از بیڈ میوزک. دس از آل نوائز، دس از آل نتھنگ بٹ نوائز. شور ہے سارا، یہ میوزک تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں. سو اسٹوڈینٹس، یو سو دیٹ appraisal depends upon the person also. Now, let us talk about how many different types of appraisals are there. جب ہم اپنی جنرل لائف کے اندر مختلف چیزوں کو اپریز کر رہے ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم دراصل 3 طرح کی اپریزلس کرتے ہیں with reference to stress. And those 3 types of appraisals are, number 1, harm or loss assessment, number 2 is threat appraisals, and number 3 is challenge appraisal. Let us talk about the harm or loss assessment. So it says, analysis of damage that has already been done, properties of sudden events may predispose people towards such appraisals because damage is done very, very quickly. Let us talk about Jamil Sahab. It was never in Jamil Sahab's control
to keep his boss always there in his office. It was not in his control to, somehow stop the movement of getting a new boss being imposed upon him. So, since things were not in his control, and let us suppose that Jameel Sahab's boss just changed his mind and he decided to quit his job and the new boss just came in in a very short time period. For Jameel Sahab, all the damage has been done now. It is, and the damage has been done very, very quickly. So, when the damage has been done very quickly, this is called harm or loss assessment. کہ کسی چیز کا لاس ہو چکا ہے, اب آگے کی طرف سوچتے ہیں کہ آگے ہم کس طرح سے زندگی گزاریں گے. اسٹوڈینٹس یہاں پر اور بھی ایگزامپلس ہو سکتی ہیں ہارم اور لاس اسیسمنٹ کی. ہم انوائرمنٹل کنڈیشنز کو دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر زلزلے آتے ہیں اور مختلف قسم کے انوائرمنٹل ہیزرڈس کی وجہ سے بعض اوقات انسانوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں, اور جو بچے کچے انسان بچتے ہیں اس کے اندر, ان کی فیملیز کرپل ہو چکی ہوتی ہیں, ان کی فیملیز کے لوگ کھو چکے ہوتے ہیں, اور بے شمار انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے اپنے باڈی پارٹس مکمل نہیں ہوتے اور وہ معذور ہو جاتے ہیں. The damage has been done with them very, very quickly. It was very fast, it was never under their control. And once the damage has been done, then another thing happens. Human beings start thinking that where to go from this point onwards. یہاں سے ہم آگے کس طرف جا سکتے ہیں؟ ڈیمیج تو ہو چکا, اب اس کو کس طرح سے بچایا جائے, کیونکہ زندگی گزارنی ہے, اور آگے اس کا کس طرح سے حل کیا جائے. یوزلی جب ہارم اور لاس اسیسمنٹ کے اندر ہم ہوتے ہیں, پیپل آر مور کنسرنڈ with dealing with the consequences than the possibility of having more damage. If someone has lost his father in a car accident, then the possibility has happened. The damage has already been done. This damage cannot be reversed. Naturally, the father who has lost his life, he cannot be brought back. There is no way this can be done. So this is an irreversible change. Usually, when people are facing these irreversible changes, they are making threat appraisals that appraise up to harm or loss, which means the harm or loss has already been done. Now, let us go forward. Let us move forward. اب یہاں سے ہم آگے کدھر جا سکتے ہیں. So students, this was the harm or loss appraisal. Harm or loss appraisal کے اندر آپ نے دیکھا کہ اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس کے فوراً بعد اس انوائرمنٹل کنڈیشنز کو کسی طرح سے اڈیپٹ کرنے کے بارے میں سوچا جاتا ہے. انٹائر باڈی ریسپانس ٹورڈز اڈیپٹنگ ٹورڈز the new circumstances, towards the changed environment. The next type of appraisal that we do with reference to stress is called threat appraisal. Let us go back to Jameel Sahab. Jameel Sahab is having a very bad time with his new boss, by the way. Now, this time around, Jameel Sahab decides that, okay, my boss has been changed, and my interview with my new boss was never good, and for the last about 2 weeks time period, I have been constantly bumping into different situations in which I could not meet up with the boss's requirement. Jameel Sahab starts considering different types of possibilities. Jameel Sahab کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یار یہ باس ایونچولی مجھے جاب سے نکال دے گا, میں اس کی ریکوائرمنٹس کو, اس کی ڈیمانڈس کو کبھی بھی میٹ نہیں کر پاؤں گا, میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ غلطی کر دوں گا. میٹر آف فیکٹ میں اپنے باس کی پریزنس میں بہت زیادہ نروس فیل کرتا ہوں. If I lose my job, what will happen with me? You see, Jameel Sahab's thinking is now towards the threat appraisal, towards anticipating threat, that something bad is going to happen to him in the future. And until that something bad actually happens, Jameel Sahab is going to remain under stress. This situation needs to be resolved in some way, positively or negatively. Otherwise, Jameel Sahab is going to remain in that constant stress. Have you seen such people around you? Yeah? Of course, in life, we come to see a lot of people who are facing the similar type of circumstances. Matter of fact, you could come across students who probably are thinking that exam is the way to fail. And until the exam comes, they will remain in this stress. Probably, these students are using more of their energies towards dealing with this stress and thinking about or anticipating about the eventual danger or eventual bad thing that's going to happen with them, rather than doing something about fixing it up. So, when we do this type of threat appraisal, that means we are anticipating danger. And this is probably one of the worst kind, because it never stops. It stays there at the back of the mind of the people, and we can see
that Jamil Sahab is not only stressed in his office, he comes back and his wife finds out that something is wrong with Jamil Sahab. He is not in his element anymore. He's not usual Jamil Sahab. And after some time passes by, Jamil Sahab's personality starts changing. Maybe he's more irritable. Maybe his health is not so good. Maybe he's losing his glow on his face. So something is wrong. Students, the next type of appraisal is the challenge appraisal. Let us see what is challenge appraisal. In challenge appraisal, people focus not on the harm or potential harm of the event, but the possibility of overcoming the stressor. Same Jamil Sahab finds out, मैं इस situation के अंदर नहीं रह सकता. This situation is very, very tense. So come what may, let us deal with this. Now, this is a time when Jamil Sahab is actually, his mind has actually started working out. And he's now thinking that how to fix up the entire environment, how to fix up the entire scenario. ये वो time है और ये वो सोच है दरअसल जो जमील साहब की कंस्ट्रक्टिव सोच है जो उनको इस मसले को हल करने में मदद दे रही है. You see, the stress is becoming very, very adaptive in this particular place. Starting from the threat number 1, in which we said the damage is done very quickly, people start thinking about what to do now. The second type of stress appraisal is that we are, anticipating something bad happening to us in the future, and we are in that stirred up state of mind. And the third is, once we have stayed in that stirred up state of mind for quite some time, we get into the challenge appraisal. Okay, let us challenge. Come what may. What bad can happen with me? Now, in this kind of appraisal, stress becomes really, really adaptive. So stressors may be beyond our ability to cope, but we will have a range of events with which we are confident of our ability to cope successfully. Challenges fall within this category. It reminds me of a beautiful quote that was, well, I do not recall exactly the name of the person who actually gave up this quote, but I could tell you this quote in my own words. Someone said that life is not actually the counting of how much breaths do we take, but life is actually counting all those moments that leave us breathless. Yeah, life is all about challenges. In fact, if you look back at your life, you could always count the challenges that you have met, that you have surpassed, that you have dealt with. Life is counting the challenges that you have met with. So students, with challenge appraisal, there is certain, certain motivation inside us that we are going to cope or deal with the stressor, though the stressor is not in our control. And this kind of stress has been very, very helping to the entire human species. Right from the day one down to today, we are the one species that has survived the test of times, the test of all environmental challenges, all kinds of circumstances. We have existed on this planet Earth in all this time, and we have seen a lot of other species going extinct constantly. So challenge appraisal is one of the positive tools that we are equipped with. So do you see now that stress is something that's very, very adaptive? So students, let us talk about what is threatening, what is challenging. Threatening are all those things that deal with our anticipation. Yes? Anticipation means that we are looking into the future and we are expecting that something bad is going to happen to us. Challenging is also about the future, but this means that we are not anticipating the danger, but we are anticipating our planning being executed in order to meet with that danger. So challenging is always coping, and threatening is always giving into the stress. At times, the magnitude of the stressor also matters a lot. The magnitude of our stressor, our estimate of our coping resources, our styles of coping with the problems all determine whether the event is seen as challenging or threatening. Very simple to understand. हम stressor के magnitude के reference से ये देख सकते हैं, ये constantly appraise करने की कोशिश करते हैं कि हम इस स्ट्रेस के ऊपर काबू पा सकेंगे या इस स्ट्रेस के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे. जब हम ये सोचते हैं कि हम इसके ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे, all those times when Jamil Saab actually was giving into the thinking that I cannot deal with this boss and someday this boss is going to kick me out of my job, Jamil Saab was feeling constantly stressed out. But simultaneously, if you really ponder, you'll find out that Jamil Saab in all this thinking had actually given it up. He actually had started thinking that the magnitude of the stressor is so huge, this is such a great change that he cannot cope with it. But he stayed in that stress for some time period. He had to find his way out, and then
he had to get into the challenging appraisal of the threat, which means Jamil Saab would now start thinking that how to deal with this guy, how to fix up the new scenario. So it all depends कि हम किसी situation को किस तरह से appraise करते हैं. Yes? यहाँ पर आप हमेशा ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ appraisals दे सकते हैं. Of course. That is why there are successes and failures. Yeah? There could be one line that could be used to differentiate between the successful people and the people who actually fail. Now, what is success or failure? Success is actually going out and dealing with the stressor, coping the stress, coping all those drastic changes that have happened in someone's life. And the failure is actually giving into all those circumstances that are actually taking over the human beings. Now, if we do not use the word success or failure, we could always say that we are adapting in two ways to the environmental changes. Number one is we change the environment around us. Number two is we change ourselves according to the environment. And what type of response will we get into depends upon our perception of the stress, of the event that is going to give us stress. But human attitude is a very powerful thing that we have. We can always change our attitude, and we can always make the things change around in our environment. Yes? So that's also possible. So students, let us summarize this discussion. If we perceive our immediate environment as challenging or threatening to equilibrium, and if the perceived demands of the environment tax or exceed our ability to satisfy or alter those demands, then stress occurs. So this is the discussion on the part where we are actually trying to define stress, where we are actually trying to understand what exactly stress is. Now let us carry forward this discussion in the perspective of arousal. Do you remember the word arousal? We have discussed this word before. Very good. You remember. We discussed this word actually in chapter number 1 when we were talking about the arousal theories. Now let me refresh this concept in your mind. Let us suppose someone gets a new job. How does he feel? Excited? Yes, of course. One feels very excited. What is excitement? Excitement is feeling, like dancing, happy, excited, something that's not normal. There is more body movement, there are more expressions, and the overall connotation is happiness, extreme happiness. Yes? Now, if you, plug in all of your tools into a person who is feeling excited, you'll find out the electroencephalogram reading is increased. You'll find out the electrical resistance of the screen has been increased. You'll find out the heartbeat is also increased. Breathing rate is also increased. Yes? Someone getting married. I actually have heard from a lot of people that when they got married, the bridegroom actually felt very, very nervous. Yeah. Yeah. People feel nervous when they are getting married because that is one day when the entire crowd is looking at them. And though that is excitement, but that excitement, is that stressful? Yeah, it is different because it is something that does not happen every day. This is something away from the norm. All of the people looking at one person who happens to be the bridegroom, he's entering into a brand new lifestyle, and he doesn't know exactly that how this lifestyle is going to impact him. He's actually feeling excited. Someone getting a new job, the same thing. The same kind of excitement, getting into a new job, into a new office, the possibility of meeting with new people, coming up to meet with new challenges. Actually, this is all about excitement. A player who's anticipating going into a match is actually feeling excited. Or should we say nervous? Yeah? It could be excitement, it could be nerves. Yes? Because the entire crowd is going to look at that player. The player is going to watch his or her performance very, very closely. And he's actually feeling afraid that will he be able to perform in front of the people or not? Is he going to make people happy, or is he going to disappoint those people? So there could be so many things. Now, the bottom line is that stress can be caused, that this feeling of getting stirred up or excitement can be caused not only by the pat on the back, but by the spanking also. Yes? Could be caused by a good happening, could be caused by a bad happening. So,
this stirred up state of mind can be taken as arousal. Now, once we try to understand stress with reference to arousal, it seems that we are going to encompass everything, stimulus and response. Yes? Even if there is change in the response or change in the stimuli, it all provokes human beings to deal with that situation, to adapt to that situation. So stress can be understood with reference to arousal also. Now, let us look at the arousal thing a little closely. What exactly is arousal? People report that when they are feeling aroused, then, all those symptoms that we have just discussed, yeah, heartbeat rate is increasing, breathing rate is increasing, probably body trembling a little bit, feeling of extreme excitement. Let us see that how nervous system or the bodily systems are actually playing their part in causing that ultimate impact of excitement. What are the systems that are actually working towards this state of mind? There is hypothalamus of the central nervous system, there's cerebral cortex involved, there is reticular formation, limbic system, autonomic nervous system. So do you see that there are so many different types of gadgets inside our body that are actually involved in creating the ultimate expression of excitement, in creating the ultimate expression of extreme sadness, or in creating the expression of stress, or finally, what we have come to say, creating the ultimate expression of arousal. Yes, when we talk about arousal, we are actually trying to understand that what are those systems inside the body that are being impacted by the changes in our immediate environment. And we find out that a lot is happening inside our body, which means that the first thing, whatever happens, whatever the ultimate expression is, the first thing that happens is that we change. The first thing that happens is that our bodily systems actually change. And those changes in the bodily systems actually prepare us for action or adapting to the new environment, to the new circumstances. Yeah? So this process of adjusting to the changes in the environment could be called as arousal. Now you could look at all of those examples. A player feeling nervous before going to his match is actually feeling aroused because his body is changing, entire chemistry is changing so that this player could perform in his match. A gentleman going for his first job, feeling excitement, is actually bodily responses to adjust him into new circumstances. A gentleman getting married, feeling nervy, going through that function, actually all that systems, changes in the bodily systems, are actually helping him or preparing him to adjust to the new circumstances. Now, students, what exactly is that thing that actually prepares us for this kind of action? Where is that switch inside our body that actually turns on in the face of these kinds of circumstances? Let me take you towards the slide. And this slide is about the nervous system, and I'm going to show you a certain part in the nervous system. Our objective is not actually to study the nervous system, so I would just try to localize that particular organ which is responsible for actually helping us feel the way we feel when we are going through arousal. Students, this is called reticular formation. And you could see that this is an area of neurons running through the middle of the medulla and the pons, and slightly beyond that is responsible for selective attention. You see, the reticular formation is actually responsible for selective attention. Now, what is the RAS function? How RAS actually helps us? RAS actually makes an organism vigilant, makes him aware of what is happening around in his or her circumstances. This is the part of the brain that tells the player that now you are going to a match and a lot of people are going to watch you. Yes? This is the part that tells a person that now you are going for the new job and you have to pay attention to everything. Yes? So reticular formation is playing a great part in helping people learn about their new environments and is actually preparing the body to adjust to the new circumstances. So reticular activation system, which can be called RAS, is actually something that prepares us for action. It
brings us into the state of readiness. And once we are in the state of readiness, then we can always deal with the external situation or deal with the external threats. Now, when the RAS is working, it's functioning, now what is happening inside the body? The first thing is that there is increased metabolism. Do you know what metabolism is? Metabolism is that when you intake the food breaks down into its pieces, and actually the energy is sucked out of the food. And all those parts of the food that could be used up by the body, that could be converted into the energy, are actually taken to different parts of the body, and the remaining is excreted. So metabolism rate is actually the rate of breaking down of the food so that more energy can be generated. Naturally, reticular activating system is actually telling the body that you need more energy to deal with the external environment, to deal with the situation at hand, which is why the metabolism rate increases so that more energy could be created inside the body. The next is, after more energy is created inside the body, then there are more fatty acids excreted inside the stomach so that the greater energy could be produced. Fatty acids actually help break down the food particles so that the energy could be drawn out of the food. Food could be converted into different ingredients which could be used up by the body. So you see, the body is preparing actually to produce more and more energy. Simultaneously, the next thing that starts happening is the heart starts beating very faster. When the heart starts beating very faster, it actually has an ultimate objective. Why the heart starts beating faster? Because heart is a muscle that pumps blood to the body, to the different parts of the body. Now, when we are in normal circumstances, our blood circulation is more towards the internal organs. However, when we are dealing with an external threat or we are in a stressful state of mind, that means we are into fight or flight mechanism, which means हमने situation के साथ अब deal करना है. और situation को deal कौन करेगा? जो रोटी ज़्यादा खाता है. जो रोटी ज़्यादा खाता है उसके अंदर क्या चीज़ है ज़्यादा? उसके पास ताकत ज़्यादा है. और ताकत किस चीज़ से ज़्यादा पता चलती है? उसके पास मसल ज़्यादा है. So हार्ट जब तेज़ी से बीट करता है तो दरअसल उसका मकसद ये होता है कि ब्लड को मसल्स तक पहुंचाया जाए, so that muscles could perform. Muscles would actually perform in order to bring the person or to break the person into the action. So what we are actually seeing is that there is constriction of blood flow towards the peripheral areas, like internal organs, like the stomach and kidneys. There is less flow towards these organs, and there is more flow towards the skeletal muscles. Because the human beings, when they are facing the stressful circumstances, they need more energy in their muscles. So students, you must have noticed that our entire bodily system actually also prepares us to deal with the stress. और जब हम स्ट्रेस के अंदर जाते हैं और arousal महसूस कर रहे होते हैं तो हमारी सारी बॉडी इस तरह से angling to deal with that particular situation. And this goes to say that we are running short of time. Actually, our time is over right now. हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे arousal को in the perspective of increased readiness, moderate readiness, और हम arousal level को बाज़ औक़ात किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. इस वक्त हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और जाते जाते मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अगले लेक्चर तक मज़ीद खुश रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखेंगे. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.